لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. صلوات پر محمد آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں اس طالب علم نے نہج بلاغہ کے دامن سے، یعنی کلام امام امیر المؤمنین، مشکل کشائے دو جہاں، حیدر کرار، حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ قول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جسے میرے مولا نے ارشاد فرمایا: حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن. مولا فرماتے ہیں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب پروردگار اسے صاحب اولاد کر دے، جب اولاد کے آثار نمودار ہو جائیں، کہ اپنی اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے، احسن نام رکھے، بہترین نام رکھے، خوبصورت نام رکھے. کیوں؟ جیسا نام کسی کا ہوتا ہے ویسے ہی اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. آپ اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بسا اوقات دیکھا ہوگا، گلیوں میں ٹہلنے والے چوپائے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور ایک وہ بھی جانور دیکھا ہوگا کہ جس کا نام لینے سے بھی انسان میں لرزہ طاری ہوتا ہے، شیر. شیر کہا، مزاج، ذہن سب میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور جس امام کے میں نے بیان سے، جس امام کے ارشاد سے میں نے اپنے طالب علم کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے، آپ دیکھ لیجئے، نام علی ہے، لقب حیدر ہے، نام علی ہے، لقب اسد ہے، نام علی ہے، لقب غضنفر ہے، نام علی ہے، لقب زیغم ہے. جس نام کے معانی دیکھیے، ہر نام سے قوت کہیے، جلالت کہیے، طاقت کہیے، یہ سب چیزیں نمودار ہوتی ہیں. اس صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ محمد. تو نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے اپنی اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھیں، بات کو طول نہیں دینا ہے. چونکہ یہ ذکر آل محمد مجلس آج چونکہ ماہ مبارک کے رمضان کی 19 تاریخ گزر گئی ہے، 20ویں کی شب لگ گئی ہے، 1441 ہجری ہے، 13 مئی 2020 ہے. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہر طرف ہوائیاں اڑ رہی ہیں، سناٹے ہیں، ہو کا ایک عالم ہے. یہ رضاخانہ ام البنین ہے ہمارے اسی شہر لکھنؤ منصور نگر میں، کہ جہاں الحمدللہ ہم خمسے کے ذریعے، متفرقات مجالس کے ذریعے مومنین سے یہاں کے خطاب کرتے ہیں. مگر اب وہ رونق اور وہ چہل پہل نہیں ہے. یہیں رک کر ایک دعا کرا دیں ہم محمد اور آل محمد کے طفیل میں، بارگاہ پروردگار عالم میں دعا: یا اللہ، یہ کورونا نام کی بیماری پوری دنیا سے ختم ہو جائے. تو مختصر یہ کہ اس قول کے پہلے حصے میرے مولا نے نام کے لیے فرمایا، دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ یحسن ادبہ، اور اپنی اولاد کو ادب سکھائیں. اگر اولاد کو باادب بنا دیا تو ماں اور باپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا.
تیسری اور آخری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ القرآن، اپنی اولاد کو تعلیم قرآن سے آراستہ کریں، تعلیم قرآن دیں، قرآن کا علم سکھائیں۔ کیوں؟ ہم اور آپ آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، ہمارے بزرگ کل تھے، آج نہیں ہیں، گزر جانے کے بعد بھی، اور زندگی میں بھی ہم نے چونکہ اسے گزر جانے کے بعد کے لیے مخصوص کر لیا ہے، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے۔ عام دنوں میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، جب آپ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن ختم کر دیں گے، تب آپ کو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ مگر ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کیجئے، ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ آپ اگر اس وقت میں چاہیں کہ آم آپ کو کھانے ہیں، ضرورت ہے، دل کر رہا ہے، آپ آم لے آئیے گا، اسٹور کیا ہوا آپ کا آم ملے گا، لیکن وہ ذائقہ نہیں آئے گا جو ایک اصل آم میں آتا ہے، درخت سے ٹوٹنے والے آم میں آتا ہے، رمجھم برسات میں آتا ہے۔ کیوں؟ وہ فصل ہوتی ہے آموں کی۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان فصل قرآن ہے، ایک آیت کی تلاوت کیجئے، پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملے گا آپ کو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو مولا نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ القرآن، اپنی اولاد کو تعلیم قرآن دیجیے۔ تو تعلیم قرآن سے وابستہ رکھیے۔ ہم نے اس قرآن کو گزرے ہوئے افراد کی مغفرت سے مخصوص کر دیا، نہیں، یہ تو زندوں کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، یہ تو زندوں کے لیے بھی اس کے اندر تمام طرح کی تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ یہ ہے میرے مولا کا ارشاد۔ کس کتاب سے میں نے خطاب کیا؟ نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ مولا امام امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کے مجموعے کا نام ہے۔ ایسی کتاب اگر کہیں آپ کو ملے تو ہمیں دکھلا دیجئے۔ قرآن کے بعد جس کتاب کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، جو سب سے زیادہ سربلند ہے، اس کا نام ہے نہج البلاغہ، اور کلام ہے میرے مولا کا۔ بس ایک فقرہ اس کے لیے سن لیجئے، اس جو میں نے بات کہہ دی ہے۔ کسی انسان میں آپ کو بیک وقت 3 خوبیاں نہیں مل پائیں گی، 3 خوبیاں ایک وقت میں کسی میں نہیں ملیں گی۔ کوئی زبان کا اچھا ماہر ہوگا تو وہ قلم میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوگا، کوئی قلم اچھا چلا لیتا ہوگا، چلانے والا مل جائے آپ کو، تو وہ تلوار نہیں چلا سکتا۔ مگر ایک ہی ایسا ملا، قربان جاؤں مولا کے، زبان کے ایسے ماہر کہ جو زبان مقدس امام علی سے نکل گیا وہ لوح محفوظ کا مقدر بن گیا۔ تلوار کے ایسے دھنی کہ تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی، اور قلم کے ایسے ماہر کہ جو قلم سے لکھ دیا اس کے اوپر کوئی آج تک قلم نہیں رکھ سکا۔ صلوات اور محمد علیہ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو نہج البلاغہ شاہکار ہے، علمی شاہکار ہے۔ اسی امام علیہ السلام کے آپ دیکھنا چاہیں تو دعاؤں میں اگر کوئی کتاب شاہکار ہے وہ ہے صحیفہ علویہ، اور انہی کے پوتے کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ دادا اور پوتے کی دونوں کتابوں کو دیکھیے، چونکہ ماہ مبارک رمضان عبادت، دعا، تلاوت، صدقات، خیرات، مومنین کی مدد، ایک دوسرے کی افطار کرانے کا زمانہ ہے، اور یہ چونکہ کورونا کا ماحول چل رہا ہے، ہر انسان اپنے گھر میں قید ہے، اور ہمیں اپنی حکومت ہند اس کے قوانین پر بھی عمل کرنا ہے، اپنی حفاظت کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر ہماری حفاظت اس میں ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں تو مراجع اعظام ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے، اور ڈاکٹرز اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزہ نہ رکھیں تو ہم نہ رکھیں، لیکن جہاں تک قوت ساتھ دے وہاں تک ہم روزہ رکھیں، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو چونکہ یہ عبادت، دعا، تلاوت، صدقات، خیرات کا مہینہ ہے، اور اس وقت چونکہ کورونا کی وجہ سے روزگار سے وابستہ افراد بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اس عالم میں ضرور ایک دوسرے کی مدد کیجیے گا، جتنا آپ کے امکان میں ہو۔ آپ ایک انسان کو غلہ دے سکتے ہیں، آپ کسی ایک انسان کو ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے گا۔ اور ایسے ماحول میں ادارہ تنظیم المکاتب، میرا اعتراف کرنا بہت ضروری ہے، ادارہ تنظیم المکاتب الحمدللہ اس شہر لکھنؤ ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے ہر گاؤں، ہر شہر میں، ہر انسان تک مولا کے چاہنے والے کو بھوکا نہ رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہے، اور سب تک غلے کی فراہمی کا انتظام کر رہا ہے۔ اس شہر لکھنؤ میں موجود ہوں الحمدللہ، یہ طالب علم منظر العارفی موجود ہے، صرف شیعان حیدر کرار ہی نہیں، ہندو حضرات، سنی حضرات، ہمارے پاس فہرست ہے، رکھا ہے، سب کو لکھا ہوا، رکھنا پڑتا ہے۔ ایک ایک انسان کو جو آ گیا، مذہب نہیں دیکھ رہے ہم لوگ، یعنی تنظیم المکاتب کا جتنا اسٹاف ہے، جتنے خادمین ہیں، اس کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ ہیں، اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے۔
وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ جو اس وقت ہر انسان کو جس کو اللہ نے قوت دی ہے، سکت دی ہے، اسے انجام دینا چاہیے۔ سب تک غلے کی فراہمی ہو رہی ہے، کیوں؟ کوئی بھی انسان بھوکا نہ رہ جائے، ہر انسان یہ کارنامہ انجام دے۔ تو اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں کسی کی مدد کرنا، اس کا تو اور زیادہ ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے جتنا ہو سکتا ہے کسی کی مدد کریں۔ تو نہج البلاغہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے مولا نے چاہے یہ ایک فن اور یہ اللہ نے ایک مہربانی اور اللہ کا کرم رہا ہے کہ تینوں یہ چیزیں ایسی جس میں میرے مولا کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور جب مثال نہیں ہے تو آپ دیکھیے نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے، مکتوبات، خطبات، کلمات قصار۔ مکتوبات وہ لیٹرز جو امام نے لکھے ہیں، خطبات جو مولانا اسپیچ دی ہیں، اور کلمات قصار جس طریقے سے قرآن مجید میں آیات ہیں ہر موضوع پر۔ کلمات قصار دیکھ لیجیے آخر نہج البلاغہ میں، ہر موضوع پر کوئی زندگی کا ایسا موضوع ہے ہی نہیں کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے اس کی طرف توجہ نہ دلائی ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک قول اسی موقع پر تاکہ ایک میسیج کے طور پر میں اپنی قوم کے جوانوں کو، نوجوانوں کو یا اپنے بچوں کو دے سکوں، مولا فرماتے ہیں من لان عودہ کثفت اغصانہ۔ مولا فرماتے ہیں جس درخت کی شاخیں نرم ہوں گی، مولا فرماتے ہیں جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے مزاج کو نرم رکھیے، زبان کو نرم رکھیے، اس کے اندر مٹھاس لائیے۔ زبان شیریں ملک گیری۔ اگر زبان میں مٹھاس ہے پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اگر زبان میں مٹھاس نہیں اپنے بھی آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مولا کا یہ ارشاد پوری نہج البلاغہ آج تک کوئی اس کا مثال نہیں لا سکا، آج تک کہ کوئی توڑ پیش نہیں کر سکا۔ ہمیں چاہیے تلاوت قرآن مجید کریں، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں داخل کریں، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ کو دیکھیں۔ کتنی زبانوں میں اردو کا یہ، ہندی کا یہ، گجراتی کا یہ، بنگالی کا یہ، پتہ نہیں کتنی زبانوں میں نہج البلاغہ کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جتنا آپ کے امکان میں ہو اتنا نہج البلاغہ سے قریب ہو جائیے۔ اور ماہ مبارک رمضان چونکہ دوسری شب قدر قریب ہے، گزر گئی ہے، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے یہ، جتنا آپ کے امکان میں ہو اتنا تلاوت قرآن کیجیے، جتنا آپ کے امکان میں ہو اتنا دوسروں کی مدد کیجیے، جتنا آپ کے امکان میں ہو اتنا عبادت پروردگار عالم اپنے وقت کو گزاریے۔ بھائی ظاہر ہے مسجدوں کے دروازے بند ہیں، عزا خانوں کے دروازے بند ہیں، کربلا کے دروازے بند ہیں، خانہ خدا کے دروازے بند ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں اتنی عبادت کریں کہ ہماری مسجدوں سے آواز بلند ہو، کہ ایسا لگے ہماری مسجدیں خدا کا گھر بھی بن گئی ہیں، عزا خانہ حسین بھی بن گئے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ آئیے بس ایک پیغام کے طور پر ایک آپ سے خطاب کر لوں تھوڑی سی دیر، تاکہ بات بھی تمام ہو جائے، وقت کے اندر بھی ہو۔ کتاب کا نام نہج الحکمت، لکھنے والے مراد علی جعفری، پاکستان سے کتاب شائع ہوئی۔ ایک میسیج دیکھیے، جہاں سے جہاں تک آپ کے امکان پہنچائیے گا۔ اور یہ کربلا یوٹیوب کے نام سے جو چینل بنایا ہے ان جوانوں نے، منصور نگر کے جو یہ سب ہیں جن میں ہم خطاب کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، میسیج کو پہنچانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اللہ آپ حضرات کو ترقی دے، آپ کے گھروں میں اللہ برکتیں اور نعمتیں نازل فرمائے، ہمیشہ شاد و آباد رہیں، اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے، اور جو بھی مولا کے چاہنے والے ہیں اللہ سب کو جن اس کے شر سے بچائے۔ ایک فقرہ کہہ دوں یہ میسیج دینے سے پہلے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے مولا کا، یہ ذکر ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے، یہ عزا ہے، عزا امام علی ہے، چاہے عزا امام علی کا چاہے عزا امام حسین کا، یہ مجلس ہے۔ عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری ہماری علامت ہے، عزاداری ہمارا ٹریڈ مارک ہے۔ اگر عزاداری سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پلٹ کے ذرا اپنے والدین کی طرف دیکھے، کہیں کوئی خطا ایسی تو نہیں ہے جسے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے مگر ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے جناب مختار ثقفی علیہ الرحمہ جیسی عظیم شخصیت کہ جنہوں نے اگر میرے مولا نے یہ دعا دی تھی، امیر کائنات مشکل کشائے دو جہاں امام علی علیہ السلام نے جناب مختار ثقفی کو کوفے کی گلیوں میں جناب مختار ثقفی کھیل رہے تھے، بلایا، دھول کو صاف کیا، پیار کیا، گرد و غبار کو اتارا، بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کیا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور چوم کر کہا اے بیٹا مختار، جسے امام علی بیٹا کہہ دیں، جس کے سر پر کائنات کا مشکل کشا ہاتھ رکھ دے، تو کیا کہا میرے مولا نے؟ مختار تم اسی کوفے میں ایک دن حاکم کی حیثیت سے ہوں گے اور تمہاری تلوار سے دشمنان حسین قتل کیے جائیں گے۔ اگر مولا نے یہ کہا تھا تو ہو کر بھی رہا،
ہو کر رہا، اور وہی ہوا جناب مختار ثقفی کوفے کے حاکم بنے، چن چن کے دشمنان حسین اور کربلا کے دشمنوں کو، اور جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ قربانی دی تھی، سب کو جناب اور ان کے دشمنوں کو، یعنی جنہوں نے ظلم کیا تھا، جناب مختار ثقفی نے چن چن کے تحقیق کیا، سب کو واصل جہنم کیا، سب کو ان کی آخری منزلوں تک پہنچایا۔ ایسے کی قربانی کہ جنہیں امام علی علیہ السلام بیٹا کہیں، امام سجاد چچا کہیں، خواتین عصمت و طہارت، مخدرات عصمت و طہارت نے قربانی جناب مختار کے بعد، جب جناب مختار ثقفی نے یہاں سے ایک رقم بھیجی تھی جناب امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں، جناب امام سجاد مولا علیہ السلام، مولا سجاد نے مکانوں کو تعمیر کرایا تھا، کیا معصوم کسی ایسی رقم سے مکانوں کو تعمیر کرا سکتے جو نامناسب ہو؟ اہل بیت کی خواتین نے اپنے گھروں میں تیل ڈالا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، امام سجاد کے سامنے جب چھوٹے بھائی جناب علی اصغر علیہ السلام کے قاتل کا سر آیا، امام سجاد مسکرائے، جناب مختار ثقفی کو دعا دی۔ اب اگر آج کے زمانے میں کوئی ذاکر پاکستان کے کیوں صحیح وہ کہیں کے ہوں، اگر وہ یہ کہیں مختار کی یہ قربانی کیا ہے، مختار ایسا تھا، معاذ اللہ مختار یہ تھا، پہلے یہ سوچئے اگر کربلا سے ہمیں محبت ہے تو کربلا کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اگر ہمیں اپنے بچے سے محبت ہے تو بچے کے کھلونے سے محبت ہوگی۔ جس نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی ایسے جان قربان کر دی ہو کہ جس نے ان کے اوپر ظلم کیا ہو، ان کے چاہنے والوں پر ظلم کیا، ان کو تہہ تیغ کر دیا ہو، ایسے ہی مجاہد کو جناب مختار کہا جاتا ہے۔ تو جناب مختار ثقفی عظیم مجاہد کا نام ہے، ہم ان کی قربانی سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے ذاکرین ملتے ہیں پاکستان کے ہوں یا کہیں کے ہوں، انہیں چاہیے بارگاہ پروردگار، بارگاہ حضرت محمد میں معافی مانگیں، ایسا نہ ہو زبانوں سے وہ رنگ چلا جائے، مزاجوں سے وہ ڈھنگ چلا جائے، اور اس ذکر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یا مثلاً نئے نئے طریقے سے، نئے نئے انداز سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک طرف مجلس جو مستحب ہے، ایک طرف وہ لوگوں کے نزدیک جو عبادت ہے، میں کیوں کہوں، اور اس کو اس سے ملا رہے ہیں۔ اب ہم مستحب اور بدعت میں کوئی تو فرق کیجئے، ورنہ دن اور رات، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، حسین اور یزید میں فرق بھی نہیں رہے گا۔ تمہارے چہروں سے آج نہیں تو کل خواب اتر جائے گی، لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم میں اور یزید میں کوئی فرق نہیں رہا۔ معافی مانگے کہ کہاں عزاداری کو کسی بدعت شے سے ملا رہے ہیں، بدعت ذکر سے ملا رہے ہیں، اپنا خیال کریں۔ بس وہ میسیج دے دوں اور اس کے بعد مصائب کے بھی چند فقرے، اور پھر یہی دعا، چونکہ میرے دل کی آواز ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس طرح سناٹو مجلسیں نہیں پڑھی ہیں، یہ کورونا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ وہ رونقیں پھر سے آئیں، وہ عزا کا ماحول پھر سے سازگار ہو، کس طریقے سے ہم مومنین کی بڑی تعداد ہوتی تھی اور ذکر کیا کرتے تھے، یا اللہ پھر ہو۔ اور تذکرہ آل محمد، یا اللہ کسی کے نہ رکنے سے نہ رکا ہے، کوئی اگر سورج کے اوپر دھول ڈالے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اس کے لیے جملہ کہہ دوں، فلک کی طرف کو تھوکنے والے کا تھوک اس کے حلق میں آ جاتا ہے۔ عزاداری کی مخالفت کرنے سے پہلے سوچئے کہ کہیں گھر کی دیواریں چھوٹی تو نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ بس تو چونکہ تذکرہ امام علی علیہ السلام اور قول امام علی علیہ السلام سے بات کو شروع کیا ہے، بس بات کو تمام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میسیج لے لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عدل بہترین شے ہے، عدل اچھی چیز ہے، لیکن عدل اگر بادشاہوں میں ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں صبر بہترین شے ہے، لیکن یہی صبر اگر فقراء میں ہو تو اور اچھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تقویٰ بہترین چیز ہے، لیکن اگر یہی تقویٰ علماء میں ہو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ توبہ بہترین شے ہے، لیکن یہی توبہ اگر جوانوں میں ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سخاوت بہترین شے ہے، لیکن یہی سخاوت اگر مالداروں میں ہو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ حیا بہترین ہے، حیا ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہی حیا اگر خواتین میں ہو تو اور اچھا ہے۔ بس آخری فقرے، اور بات آخری منزل پر ہے۔ مولا فرماتے ہیں سنو کہ اگر کوئی حاکم ہے اور اس میں عدل نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں وہ بالکل ایسے بادل کی مانند ہے کہ جس کے اندر بارش نہ ہو۔ اگر کوئی حاکم اور اس میں عدل نہیں ہے، عدالت نہیں پائی جاتی ہے، تو بالکل ایسا ہے جیسا کہ بادل تو ہے مگر بغیر بارش کے ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے اور اس کے اندر صبر نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں بالکل ایسے چراغ کی مانند ہے کہ جس کے اندر روشنی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم ہے اور بغیر تقوی کے ہے، عالم ہے اور تقوی سے خالی ہے، وہ متقی نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں بالکل وہ ایسے درخت کی صورت ہے کہ جس کے اوپر پھل نہیں آتا ہے۔ اور ایک دو فقرے آخری، اگر کوئی مالدار ہے
اور اس میں سخاوت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ ایسی اس طرح کی اس کی مثال ہے کہ مکان تو ہے مگر بغیر چھت کا ہے۔ اگر کوئی جوان ہے اور اس میں توبہ کا مادہ نہیں ہے، اگر کوئی جوان ہے اور اس میں توبہ کا ایک مادہ نہیں پایا جاتا کہ وہ توبہ کرے، مولا فرماتے ہیں بالکل اس جوان کی مثال ایسے ہے کہ نہر تو ہے مگر بغیر پانی کے ہے۔ اور آخری فقرہ، اگر کوئی خاتون ہے، لیڈیز ہے، اور اس کے اندر حیا نہیں ہے تو بالکل اس کی اس شے کی مانند ہے۔ اگر خاتون ہے اور اس کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کی مثال یہ ہے، کھانا تو ہے لیکن بغیر نمک کا ہے۔ صلوات پڑھ دے اور محمد والے محمد۔ بس امام علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی عبادت کے لحاظ سے دیکھ لیجئے آپ کی کوئی مثال نہیں، دعاؤں کے لحاظ سے دیکھ لیجئے اتنی دعائیں بارگاہ پروردگار عالم میں کرتے تھے کہ آج تک ان دعاؤں کی مثال کوئی نہ لا سکا۔ پورا دعاؤں کا مرقع موجود ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ تعویذ گنڈوں پہ اعتبار نہ کریں، نہ بلکہ دعاؤں کے پڑھنے پر اعتماد کریں، قرآن کے پڑھنے پر اعتماد کریں۔ آپ پڑھ کے چلیں گے، لوگ کہہ دیتے ہیں ہم صبح نکلے تھے گھر سے، شام ہو گئی، واپس آگے کام نہیں ہوا۔ چلنے سے پہلے گھر سے تلاوت قرآن کر لی ہوتی، اور جب گھر سے آپ چلیں گے تو تلاوت کریں گے، وضو کے بعد کریں گے، ثواب ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی آیت 27 پارے کی، کہ قرآن کو بغیر وضو کے مس نہیں کرنا۔ جب آپ وضو کر کے قرآن پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، قرآن مجید کی زیارت کا ثواب بھی ملے گا۔ اب جب آپ گھر سے نکلیں گے تو نہ ہونے والا کام بھی آپ کا ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ آپ قرآن کی صورت دیکھ کر چلے ہیں، آپ قرآن کی ہوا لے کر نکلے ہیں۔ اب دنیا کی ہوا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہمیں چاہیے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اور جو ہم یہ کریں گے تو نہ ہونے والا کام بھی ہمارا ہو جائے گا۔ بس بات کو بالکل آخری منزل پر لانا ہے۔ چونکہ یہ آج 20ویں ماہ مبارک ہے، رمضان کی شب اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور 21ویں مولا کی شہادت، اور اسی مناسبت سے مجھے بس چند فقرے اس درد کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو سب کو عبادت کی بھی توفیق دے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ کائنات کا امیر، کائنات کا مشکل کشا امام علی علیہ السلام اس دنیا سے جا رہا ہے۔ کیسے؟ سر پہ ضربت لگی۔ آپ مسجد کوفہ کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر میں ڈال لیں، اور ایسے عالم میں بھی اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، بیٹا چاہنے والوں کے لیے جماعت کا اہتمام، نماز کا اہتمام کرایا۔ کیوں کرایا؟ تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ نماز کی اہمیت یہ ہے۔ سر سجدہ خالق میں آئے تھے تو بھی خدا کے گھر، جا رہے ہیں تو بھی مسجد کوفہ کے محراب میں۔ اور جیسے کہ میں نے جناب مختار ثقفی کا ذکر کیا، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، جائیے گا مسجد کوفہ کی زیارت کیجیے گا۔ جب آپ محراب کی زیارت کرنے کے بعد چلیں گے تو بائیں سمت کو چلیں گے۔ پہلا جو آپ کو روزہ ملے گا اسی مسجد کوفہ میں، اور کربلا کے ظالموں سے انتقام لینے والے جناب مختار ثقفی کا ملے گا، پھر جناب مسلم بن عقیل کا، جناب ہادی بن عروہ کا۔ امام کے سر پر ضربت لگی، تڑپے، چاہنے والے آگے بڑھے، لے کر چلے، گھر آئے۔ بیت الشرف کے آنے سے پہلے میرے مولا نے ایک وقت اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، میرا لال ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ وہ یہیں سے واپس ہو جائے۔ اس سے جوڑ کر عرض کروں گا، میرے مولا سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، آپ موجود ہیں، حضرات حسنین علیہم السلام موجود ہیں، مولا یہ چاہنے والے ہیں، انہیں واپس کر رہے ہیں۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ جب میں گھر جاؤں تو زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں آئے۔
ہائے مولا آج 40 ہجری کا کوفہ ہے، چاہنے والے ہیں یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ مولا ذرا 60 ہجری کے کوفے کو آ کے دیکھیے گا، یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، برہنہ سر ہوں گی اور اس عالم میں گزریں گی کہ تماشائی تماشا بنائے ہوئے ہوں گے۔ مولا پہنچے، لے چاہنے والوں نے مولا کو بیت الشرف تک پہنچا دیا، آئے۔ بس ایک حساس موقع آپ تک پہنچانا ہے تاکہ مصائب بھی تمام ہو جائیں۔ بس شہادت سے قبل جب 19ویں کی شب تھی، میرا مولا بیت الشرف میں ٹہل رہا تھا، نہ جانے کیسے جناب زینب کبریٰ کی آنکھ لگ گئی۔ علی قریب گئے، دونوں ہاتھ قریب رکھے اور رکھنے کے بعد امام علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرے اور زینب سے شاید اسی لمحے یہ فقرہ کہا ہوگا زینب اٹھ، یا اٹھانے کے لیے یہ آنسو زینب کے رخسار پر گرے۔ پر دو منظر ہیں، دو موقع ہیں، دو جگہ ہے، دو شہر ہیں، دو باپ ہیں۔ ایک سن 40 ہجری ہے، باپ کا نام علی ہے، شہر کا نام کوفہ ہے، بیٹی کا نام زینب ہے۔ ایک سن 60 ہجری ہے، باپ کا نام حسین ہے، شہر کا نام کربلا ہے، بیٹی کا نام سکینہ ہے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو سوتے سے جگایا اور ایک باپ نے اپنی بیٹی سے آخر وقت کہا بیٹی میرے سینے پر سو جا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے، ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے، تو جواب دینے والے بزرگ عالم نے جواب دیا کہ علی نے اپنی بیٹی کو بھی اس لیے بیدار کیا تھا کہ آج اگر میں بیدار کر لوں گا تو کوئی بات نہیں، اللہ سلامت رکھے، اس کے 18 بھائی ہے، کل آرام کر لے گی۔ اور آخر وقت میں حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو جلتی زمین پر لیٹ کر اپنے سینے پہ سلا کر کہا میری لال سکینہ سو جا، اے میری بیٹی سکینہ سو جا۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ نے کیوں کیا؟ شاید آواز آئے، میں نے اس لیے کہا آج سکینہ اگر سو گئی میرے سینے پر سو گئی، اس کے بعد اسے سونا نہیں ملے گا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد اور آل محمد کے۔ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اللہ چاہنے والوں کو جن نے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ وقت آیا جب امیر کائنات آخری شب ہے، اس دنیا سے جانے والا ہے، تڑپ رہا ہے بستر پر، تڑپ رہا ہے، کیا آواز دی؟ ظاہر ہے عید کا وقت قریب ہے، جب کوئی باپ اس عالم میں ہونا اپنی اولاد کو دیکھ کر روتا ہے، ہائے عید پر سب بہتر لباس پہنیں گے، عید کی خوشیاں منائیں گے، اور میرا آخری وقت ہے۔ مجھے بس 2 مصرے یاد آ گئے، وہ سن لیجئے کہ بچے یتیم ہوں گے میرے عید کے قریب، بچے یتیم ہوں گے میرے عید کے قریب، حیدر اسی خیال سے تڑپے تمام رات، ہائے میرا مولا تڑپ رہا ہے۔ وہ وقت آیا کہ امام علی علیہ السلام نے آخری سانس لی، بچے آگے بڑھے، وصیتوں پہ عمل کیا، جنازے کو آمادہ کیا، لے کر چلے، آواز دوں گا مولا آج آپ کا جنازہ لے جایا جا رہا ہے، چاہنے والے ہیں، بیٹے ہیں، مولا ذرا کربلا میں آئیے گا، آپ کا لال حسین، کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں ہوگا، گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا، لباس اتار لیا جائے گا، تن سے سر کو جدا کیا جائے گا۔ اگر ایک انگوٹھی ہاتھ میں تھی، جمال ملون نے ایک پتھر لیا، دوسرا پتھر اٹھایا، دونوں کے درمیان حسین کی انگلی کو کچل دیا، ایک ماں بقی چھوڑ کر آ گئی، اے میرے لال حسین تیری ماں تجھے لینے کے لیے آ گئی ہے، آ جا میرے غریب حسین، میری آغوش میں آ جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔